23واں پارہ ہے سورۃ الزمر، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل سورۃ الصاد اور آج کی یہ سورۃ الزمر، دونوں سورتوں کے اندر اجتماعی بات یہی ہے کہ سورۃ الصاد کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا کہ یہ مکی صورت ہے، اور سورۃ الزمر کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اور جو صورت مکی ہو اس کے اندر 3 بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، جس کو مسئلہ توحید کہتے ہیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، اب اللہ کی طرف سے برحق پیغمبر بھیجے گئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ معاد اور رسالت آخرت کا ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی کے بعد انسان کا آخرت کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ البتہ اس صورت کے اندر ایک چیز، وہ قرآن کی حقانیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ماقبل بھی صورت کا اختتام اسی پر ہوا، ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک نصیحت نامہ ہے اقوام عالم کے لیے، اور اس کی خبر آپ کو معلوم ہو جائے گی، یا تم معلوم کر لو گے ایک وقت بعد، یعنی قیامت کا دن جب واقع ہو جائے گا۔ تم اس قرآن کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ اس پیغمبر کا اپنا بناوٹی کلام کہتے تھے، نہیں یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اس صورت کی شروع میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس قرآن کا اتارنا اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن قرن سے ہے، اور قرن متصل کو کہتے ہیں کنیکٹ، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کے مضامین آپس میں ماقبل اور مابعد کا آپس میں ایک ربط اور تعلق ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نئی صورت شروع ہوتی ہے تو اس کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس صورت کا جو نزول ہے وہ ابتدائی زمانہ ہے، مکہ کے ابتدائی دور کے اندر۔ بہرحال جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کفار مشرکین کی طرف سے مظالم کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو طرح طرح کی تکلیف سے مبتلا کر دیا، تو اللہ جل شانہ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اب تم ہجرت کر لو یہاں سے۔ بہرحال پھر اللہ جل شانہ نے انجام کے حوالے سے ماننے والوں کو جنت میں گروہ در گروہ داخل کرنے کا بیان ہے، اور نہ ماننے والوں کو گروہ در گروہ جہنم میں داخل ہونے کا بیان ہے، کیونکہ زمر کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے گروہ، اور ان گروہ کا تذکرہ ہے، مختلف گروہ گروپس ہیں جو کہ کچھ جہنمی اور کچھ جنتی ہے، ان کا ذکر آخر میں آنے والا ہے۔ شروع کی آیات مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ اپنی صفات یہاں پر بیان فرماتے ہیں العزیز، جو کہ غالب ہے سب پر، زبردست قوت اور طاقت کا مالک ہے، چاہے تو قرآن کا انکار کرنے والے اس کو فوری طور پر پکڑ لے، اس کی گرفت کر لے، لیکن اللہ الحکیم یہ ہے، اللہ فوری طور پر کسی کا مواخذہ نہیں کرتے، کسی کو پکڑتے نہیں، گرفت نہیں کرتے، بلکہ اللہ مہلت دیتے ہیں، شاید یہ بندہ بات سمجھ جائے اور یہ باز آ جائے اپنے انکار سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ پر اس کتاب کو اتارا ہے، حق کے ساتھ اتارا ہے، واقعی اللہ ہی کی طرف سے ایک کلام ہے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پھر یاد رکھے اس قرآن کا تقاضا یہ ہے انسانوں سے کہ اس کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا ہوا ہے
کہ تم عبادت کرو مخلصا لہ الدین، ایک اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی عبادت اس کے اندر کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرا دو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا یہ کفر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور جب پیغمبر کے حق میں اللہ نے یہ فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ، کہ میرے پیغمبر آپ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کو خالص کیجئے، تو الا للہ الدین الخالص، یاد رکھے خالص دین، خالص عبادت یہ اللہ ہی کی سزاوار ہے۔ اس لیے جب پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا ہے تو پیغمبر کے ہٹ کر پوری امت کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ اپنی عبادت کے اندر اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ذکر کیا، اللہ کے رسول میں بعض اوقات صدقہ خیرات کرتا ہوں تو ایک طرف میری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، لیکن دوسری طرف میری نیت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ چلو اس کی وجہ سے لوگ میری اچھی تعریف کریں گے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سنو دین کے اندر تمام اعمال اور افعال یہ اللہ کے ہاں تب قابل قبول ہوتے ہیں جب اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جو صرف اللہ ہی کی رضا کے واسطے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ پاک تمہارے صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، مال کی بنیاد پر کسی کے عمل کو قبول کرنا، شکل و صورت کے اعتبار سے کسی کے عمل کو قبول کرنا نہیں، اللہ کے ہاں تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، تمہارے دل کے اندر جو جذبہ اور ارادہ ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ حلال مال کماتا ہے اور حلال طریقے سے بھی کماتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ وہ مکافرن مفاخرن مرائین، اپنے مال کو بڑھانا اس وجہ سے کہ لوگوں کے سامنے اپنے زیادہ مال پر فخر کر کے میرے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، اور لوگوں کو دکھلانے کے واسطے کہ لوگ کہہ رہے بڑا مالدار ہے، اب حلال مال کما رہا ہے اور حلال طریقے سے کما رہا ہے۔ فرمایا یہ بندہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا سامنا کرے گا، اللہ کی ملاقات کے وقت اللہ جل شانہ اس پر غصہ ہوں گے، وہ علیہ غضبان، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے وہ حلال مال کماتا ہے اور حلال طریقے سے کماتا ہے، صرف اس واسطے کماتا ہے کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر لو اور اپنے پڑوس یا غریب فقیر مسکین یتیم رشتہ دار پر خرچ کر دو۔ فرمایا یہ جب کل قیامت کے دن اللہ کا سامنا کرے گا، اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو نیت اللہ کی رضا کا کرنا، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس لیے اچھے عمل کے اندر بھی اچھی نیت درکار ہے، ورنہ اچھی نیت کے بغیر اچھا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے فرمایا یہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کو خوشخبری ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے حالات میں سے ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امت بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ وہ نیت کر چکے آج کی رات میں صدقہ کروں گا، تو وہ جو صدقہ کر چکا تو رات کے اندھیرے میں اس کو کوئی بندہ ملا تو اس نے اس کو وہ صدقہ دیا،
صبح پتہ چلا، کہا گیا کہ رات کے اندھیرے میں ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، میں تو آپ کے نام پہ صدقہ کر چکا ہوں، آپ ہی کی رضا کے لیے کر چکا ہوں، جس کو بھی ملا ہے میرا اس سے کوئی کام نہیں، میرا مطلوب اور مقصود تو آپ ہی ہے، اسی آپ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے۔ بہرحال اس نے پھر نیت کی کہ آج کی رات میں دوبارہ صدقہ کروں، تو دوبارہ دوسری رات میں رات کے اندھیرے میں نکلا اور اس نے صدقہ کرنا چاہا تو ایک عورت سامنے اس کو صدقہ دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں ایک فاحشہ عورت کو، ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، میں تو آپ کی رضا کے واسطے صدقہ دے چکا ہوں، آپ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے، میرا مقصود اور مطلوب تو آپ ہے، آپ کی رضا کے واسطے میں صدقہ کر چکا ہوں، جس کو بھی ملا ہے۔ تیسری رات اس نے دوبارہ نہیں کی کہ میں صدقہ کروں۔ اب رات کے اندھیرے میں یہ نکلا اور اس نے صدقہ کیا، تو رات کے اندھیرے میں جو شخص سامنے اس نے اس کو صدقہ دیا، صبح پتہ چلا کہ وہ بڑا مالدار انسان تھا اور مالدار انسان کو اس نے صدقہ دیا۔ اس نے کہا اے اللہ، میں تو آپ کی رضا کے لیے صدقہ دے چکا ہوں، میرا تو مطلوب اور مقصود آپ ہی، آپ کی رضا کے واسطے۔ بہرحال یہ تینوں صدقے اللہ نے اس کی قبول فرما دیے۔ اس کو بتایا گیا، رات کے اندھیرے میں آواز آئی اور اس کو بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کے تینوں صدقے قبول فرما دیے۔ کیوں؟ کہ تیرے تینوں صدقوں کا 3 فائدے ہیں۔ اگر چور کو صدقہ دیا گیا تو اللہ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اگر تو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ آپ کو غیب کے خزانوں سے کھلانے پر قادر ہے، لہٰذا وہ چوری سے باز آ جائے۔ اگر بدکار اور فاحشہ عورت کو صدقہ دیا گیا تو وہ اس بات کو اللہ سمجھانے کہ اللہ تجھے غیب کے خزانوں سے کھلانے پر قادر ہے، اس لیے تو باز آ جا اپنے اس بدکاری اور فحاشی سے، اور وہ توبہ کر دیں۔ اور جو مالدار تھا اس کو اس لیے صدقہ دیا گیا تاکہ اس کے لیے عبرت ہو کہ تجھے بھی اللہ نے مال و دولت دیا، تو بھی صدقہ کرتے رہے۔ اس لیے بندہ اپنے عمل کے اندر اللہ کی رضا کی نیت کرے، اللہ اس عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث نقل کی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل انسان کو کیا فائدہ دیتا ہے؟ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر بندے سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے ایک غار میں داخل ہو گئے، اور غار میں داخل ہونے کے بعد ایک چٹان گر کے اس غار کے منہ کو بند کر چکا۔ اب یہ تینوں بندے پریشان، تینوں کے یہ کہہ دیا آپس میں کہ جس نے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے زندگی میں کیا ہو اس کو اللہ کے سامنے پیش کر لے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے لیے اس راستے کو کھول دے۔ اس لیے ایک بندے نے کہا اے اللہ، میں تو صاحب اولاد تھا اور میری بکریاں تھیں، اور میں شام کے وقت آتا تھا اور دودھ لے کر آتا تھا، لیکن جب تک میرے والدین دودھ نہ پیتے تب تک میں اپنی اولاد کو نہ پلاتا۔ ایک رات میں آیا اور میں نے دودھ اپنے والدین کے لیے پیش کرنا چاہا، میرے والدین آرام فرماتے، والدین کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، دوسری طرف میری اولاد تھی اور وہ بھی بھوکی اور وہ بھی رو رہی تھی، لیکن میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ اولاد سے، اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ میں کھڑا رہا یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی، صبح ہو کے میرے والدین کی آنکھیں کھل گئی اور میں نے والدین کو پہلے دودھ پلا دیا اور پھر اپنی اولاد کو پلا دیا۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں آپ کی رضا کے لیے کر چکا، ہمارے اس راستے کو کھول لے۔ وہ چٹان معمولی سا حرکت کر چکا۔ اس کے بعد دوسرے نے کہا اے اللہ، میرے پاس پیسہ تھا اور میری ایک رشتہ دار عورت جو کہ محتاج بن کر میرے پاس آئی، اس کو سالی کی وجہ سے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے پیسے دینے کے تیار ہوں، لیکن رات کے اندھیرے میں تنہائی میں میرے پاس آ کے مجھ سے ملنا ہے۔
اور جب وہ بیچاری اپنی مجبوری کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں تنہائی میں میرے پاس آ کر ملنے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ تو میرے ساتھ یہ جو حرکت کرنا چاہ رہا ہے، میری مجبوری کی وجہ سے میں اس کی کبھی عادی نہیں ہوں، میں نے کبھی یہ حرکت کی نہیں ہے، اللہ کے واسطے مجھے اس حرکت سے بچا کے رکھنا ہے۔ اور میں نے اللہ آپ کی رضا کے واسطے اس عورت کو اس حرکت سے باز رکھا، میں پیچھے ہٹ گیا اپنے غلط ارادے سے، اور میں نے آپ کی رضا کے واسطے اس کو وہ پیسے دے دیے، وہ چلی گئی۔ اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہو، میرے لیے اس راستے کو کھول دے، وہ چٹان اور بھی ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میرے پاس مزدور آ کر کام کرتے رہتے تھے، میں ہر مزدور کو اس کی مزدوری دے چکا تھا، صرف ایک مزدور کی مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی، وہ بغیر مزدوری وصول کیے ہوئے چل گیا تھا۔ اب وہ جو چلا گیا، اس کے بعد اس کی مزدوری کو میں نے آگے انویسٹ کیا اور اس کے پیسے کو آگے کاروبار میں لگا کے اس سے اس کا مال بہت سارا بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا اور ایک وقت بعد آیا تو اس کا مال بہت بڑھ گیا تھا، تو میں نے اس سے کہا، بھئی یہ جتنا تو دیکھ رہا ہے یہ تیرا ہی مال، اس کو اٹھا کر لے کر چلے جا۔ وہ کہنے لگا، تو میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میری مزدوری تو اتنی نہیں بن رہی تھی جتنا تو مجھے دے رہا ہے۔ میں نے کہا، میں اللہ کی رضا کے واسطے تمہارے یہ پیسے کاروبار کے اندر لگا چکا، تو تیری مزدوری اتنی ہے، وہ کمائی کر چکی ہے، لہذا اب وہ تمہاری مزدوری اتنی بڑھ گئی ہے، لہذا اس کو لے کر چلا جائے۔ کہ اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہو، ہمارے اس راستے کو کھول لے۔ اللہ نے اس چٹان کو اور بھی ہٹا دیا، ان کو راستہ مل گیا اور نکل گئے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا عمل یہ اتنا قیمتی عمل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، بلکہ فرمایا اخلص، تو خالص کر لو اپنے عمل کو اللہ کے لیے، یکفی کا قلیل من العمل، تیرے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ پھر کل قیامت کے دن جو سخت دشواری کا عالم ہوگا، حضور نے فرمایا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ کسی غریب فقیر مسکین کو اللہ کی رضا کے واسطے کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کھلاؤ، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور وہ اتنی بدبودار ہے کہ جہنمی خود روزانہ اس سے 40 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ بدبودار وادی کون سی ہے؟ یہاں پر وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے اندر اللہ کے غیر کا جذبہ تھا، یعنی اپنا نیک عمل اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کرتے رہتے تھے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں، اللہ للہ الدین الخالص، خبردار سنو، اللہ ہی کے لائق ہے خالص دین، خالص عبادت، خالص عمل۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو اپنے لیے کارساز بنا کے رکھا ہوا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ جتنے بھی تھے وہ یہ سمجھتے تھے اس کائنات کے نظام کو بنانے والا اللہ اور چلانے والا اللہ ہے، لیکن انہوں نے اس کائنات کے نظام کو دنیا کے بادشاہی نظام پر قیاس کیا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے جس طرح بادشاہ کے قریب وزراء ہوا کرتے ہیں، اگر بندہ ان وزراء کو خوش رکھے تو وہ بادشاہ کے سامنے ان کے کام نکالے۔ اس سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے قریب فرشتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان فرشتوں کو خوش رکھیں گے تو یہ فرشتے اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرے، یا اللہ کے پیغمبر یا اللہ کے قریب لوگ ہیں، ہم ان کو خوش رکھیں گے تو یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ اس لیے کسی نے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہ پھر ان کی عبادت میں لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کو اپنا کارساز بنا دیا اور کہتے ہیں ما نعبدہم، کہ ہم اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں قربت اور نزدیکت اور قریب ایک مقام اور درجہ کل قیامت کے دن عطا کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ ان کے مابین اور ان کے مقابلے میں جو ایمان والے جنہوں نے اللہ ہی کو معبود بنا کے رکھا،
اللہ قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ فیصلہ کر لیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اس سے جب اللہ فیصلہ کریں گے تو ایک طرف اللہ کو جھٹلانے والا، پیغمبر کو جھٹلانے والا، اللہ فرماتے میں معبود برحق ہوں، میرے ساتھ کوئی معبود شریک نہیں ہے۔ پیغمبر سمجھا رہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک طرف وہ بندہ ہے کہ وہ اللہ کو جھٹلا کے، پیغمبر کو جھٹلا کے، اللہ کے غیر کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مابین اللہ فیصلہ کر کے ایک کو جنت کی زندگی عطا فرمائیں گے جو اللہ کو سچا ماننے والا، اللہ کے رسول کو سچا ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اور دوسری طرف جہنم کی زندگی ہے جو اللہ کے نافرمان، اللہ کا منکر، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کے لیے۔ اس اللہ فرماتے ہیں اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو شخص جھوٹا ہو اپنی زبان کے اندر، اور کفار جو حد درجے کفران پر ہو یا کفر کا عقیدہ رکھنے والا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اے لوگو تم نے ویسے اپنی طرف سے اللہ کے لیے اولاد بنا رکھی ہے، کسی نے بیٹا کسی نے بیٹیاں۔ اللہ فرماتے اگر اللہ چاہتے اپنے لیے اولاد، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو جو اللہ پیدا کرتے رہتے ہیں اللہ میں اس میں سے جس کو چاہ لیتے اپنے لیے اولاد بنا لیتے، اس کا انتخاب کر لیتے، لیکن سبحانہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے، اور اللہ احتیاج سے پاک ہے۔ واللہ الواحد القہار، اللہ ہی فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو یکتا ہے، القہار، اور اپنی اقتدار کو چلانے میں وہ سب پر غالب ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست، غالب اور حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے آپ پر اتارا ہے کتاب کو حق کے ساتھ۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، خبردار اللہ ہی کے سزاوار ہے خالص دین، اللہ ہی کے لائق اور مناسب ہے خالص دین۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جن لوگوں نے بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کسی دوسرے کو کارساز، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم عبادت نہیں کرتے ہیں ان دوسرے معبودوں کی مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں قربت اور نزدېکت عطا کر دے۔ ان اللہ یحکم بینہم، لیکن اللہ پاک فیصلہ کریں گے ان کے مابین، فیما ہم فیہ یختلفون، اس چیز کے اندر جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، لیکن اللہ جل شانہ ہدایت نہیں کرتے ہیں اس شخص کو جو کہ جھوٹا ہو اور کفران میں مبتلا ہو یا کفر والے عقیدے میں ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانا چاہتا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اللہ اپنی مخلوق میں سے منتخب کر لیتا جس کو چاہ لیتا، ان چیزوں میں سے جس کو اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اولاد سے اللہ پاک ہے۔ واللہ الواحد القہار، اللہ یکتا ہے اپنی ذات کے اندر، القہار، اور اپنی اقتدار کے چلانے میں سب پر غالب ہے۔ صدق اللہ۔